بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں سیدھی سچی باتیں واقعے کی، جو اس طرح ہے۔ مسلمانوں نے جب سے خیبر پر فوج سے حملہ کیا تھا، اس وقت سے تمام عرب کی نگاہیں اس لڑائی کے نتیجے پر لگی ہوئی تھیں۔ خیبر کے یہودی نہایت مالدار اور تعداد میں زیادہ تھے۔ ان کے قلعے مضبوط، لڑائی کے سامان بہت زیادہ تھے، بڑے بڑے دلاور اور جوشیلے لوگ فوج میں موجود تھے۔ مدینے کے منافقوں اور عرب کے مشرکوں کو یہ خیال تھا کہ خیبر کے یہودی مسلمانوں کو ہرا کر مدینہ منورہ اور تمام ان جگہوں اور قلعوں پر قابض ہو جائیں گے جن پر مسلمانوں کا قبضہ ہے، اور پھر یا تو مسلمان مذہب سے پھر کر یہودیوں کا مذہب اپنا لیں گے، یا بت پرست ہو جائیں گے، یا عرب کی دھرتی سے نکل جائیں گے۔ جس زمانے کا حال ہم لکھ رہے ہیں، اس زمانے میں پیغام پہنچانے کا کوئی انتظام نہ تھا۔ دور منزلوں کے فاصلے کی خبریں تو مہینوں اور برسوں میں پہنچا کرتی تھی۔ چنانچہ خیبر کی جیت کی بھی خبریں دیر سے پھیلی۔ لوگوں نے حیرت سے ان خبروں کو سنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خیبر سے کچھ زیادہ دور نہ پہنچے تھے کہ مسلمانوں کو ایک قافلے کا سامنا ہوا۔ یہ قافلہ حبشہ سے آیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے روانہ ہونے سے پہلے عمرو بن امیہ کو حبشہ روانہ کیا تھا اور انہیں شاہ حبش کے نام ایک خط بھی لکھا تھا۔ حضرت عمرو حبشہ سے ان مسلمانوں کو لے آئے تھے جو مکہ والوں کے ظلم سے تنگ آ کر ہجرت کر گئے تھے۔ ان واپس آنے والوں میں حضرت جعفر، حضرت علی کے بھائی اور ان کی بیوی حضرت اسماء، ساتھ ہی ان کے لڑکے عبداللہ، اون محمد اور خالد بن سعید، ابو موسیٰ اشعری، حارث بن خالد، معمر بن عبداللہ، ابو حاتم بن عمر اور ملک بن ربیعہ وغیرہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ وہ اپنے ان بچھڑے ہوئے ستم رسیدہ بھائیوں سے اس طرح گلے ملے جیسے کہ وہ ان کے سگے بھائی ہوں۔ جب تمام گلے مل چکے تو عمرو نے ایک نوجوان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ نہایت ادب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور آپ نے اسے دعا دی۔ یہ نوجوان خوبصورت تھا، قیمتی کپڑے پہنے تھا۔ اس کی ظاہری شان کہہ رہی تھی کہ وہ کوئی شہزادہ ہے۔ عمرو، یہ نوجوان کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو سے پوچھا۔ یہ حبش کے بادشاہ اشہ کا بیٹا ہے، عمرو نے فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کے لیے حاضر ہوا ہے۔ اس کا باپ مسلمان ہو گیا ہے اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام یہ خط دیا ہے۔ عمرو نے خط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سن کر بڑی خوشی ہوئی کہ عیسائی بادشاہ مسلمان ہو گیا ہے۔ آپ نے ارحا کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، نور چشمی، خدا تیری ہر خواہش کو پورا کرے گا۔ معلوم ہوتا ہے اللہ نے یہ دعا قبول کر لی تھی۔ چنانچہ ارحا کی ہر خواہش پوری ہوئی اور وہ تمام زندگی نہ دکھی ہوا نہ غمگین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو خط پڑھنے کے لیے دے دیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے خط کھولا اور پڑھنا شروع کیا۔ یہ خط ہے نجاشی ابن زیر کی طرف سے، جو حبش کا بادشاہ ہے، محمد رسول اللہ کی خدمت میں۔ اے خدا کے نبی، آپ پر اللہ کی سلامتی اور رحمت اور برکتیں نازل ہوں۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور آپ خدا کے رسول ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میرے پاس پہنچا۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں آپ نے جو لکھا ہے وہ اس سے ذرہ برابر بھی بڑھ کر نہیں ہے۔ عیسائی غلطی پر ہیں اور دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ وہ انہیں خدا کا بیٹا بتاتے ہیں۔ پہلے میرا بھی عقیدہ تھا، کس قدر غلط عقیدہ تھا، میرا خدا مجھے معاف کرے۔ سچ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا نہیں ہے اور وہ اس کے بندے اور رسول تھے، گویا خدا کے محبوب نبی۔ میں آپ کے فرمان کے مطابق اسلام مذہب اپناتا ہوں اور آپ کے چچیرے بھائی حضرت جعفر کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے۔ افسوس ہے کہ میں مسلمانوں کی خدمت نہ کر سکا، کاش میں پہلے ہی مسلمان ہو جاتا۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ پوری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم بن کر رہوں گا۔ میں عقیدت ظاہر کرنے کے لیے اپنے بیٹے ارحا کو خدمت میں روانہ کر رہا ہوں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوگا تو میں بھی دربار رسالت میں حاضر ہوں گا۔ مجھے بالکل یقین ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے ہیں وہ حق ہے۔ اے خدا کے رسول، آپ پر سلام، ایک بار نہیں 1000 بار سلام۔ تمام لوگ اس خط کو سن کر بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے شہزادگی، خدمت اور مہمانی میں کوئی کمی نہیں کی۔ مسلمان خیبر سے چل کر فدق پہنچے۔ فدق والوں نے فدق کے باغ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھوتا کر لیا۔ مسلمان فوج فدق سے چل کر وادی القریٰ پہنچی۔ اس جگہ بھی یہودی آباد تھے۔ وہ قلعہ بند ہو گئے اور مسلمانوں سے لڑنے کی تیاریاں کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو قلعے پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ مسلمان پورے جوش اور حوصلے کے ساتھ آگے بڑھے۔
یہودیوں نے زوردار تیراندازی شروع کر دی، پر مسلمانوں کے بڑھتے قدم کو پیچھے نہ دھکیل سکے۔ دوپہر سے پہلے ہی قلعہ فتح ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والد قرا سے چل کر تیمہ پہنچے۔ یہاں بھی یہودی آباد تھے، انہوں نے بھی کچھ شرطوں کے ساتھ سمجھوتا کر لیا۔ اب مسلمان فوج تیمہ نامی جگہ پر نہایت شان و دبدبہ کے ساتھ مدینہ منورہ میں داخل ہوئی۔ یہاں مسلمانوں کو جیتنے والی اس فوج کے آنے سے خوشی ہوئی، وہاں مشرکوں اور منافقوں کو کمال درجے کا رنج و افسوس ہوا، خاص طور سے اس وجہ سے کہ خیبر کی جیت سے غنیمت کے مال اور کھیتی کی زمینوں کی وجہ سے مسلمانوں کی غریبی دور ہو گئی، ان کی پریشان حالی جاتی رہی، وہ خوشحال ہو گئے۔ ساتھ ہی اس وجہ سے بھی کہ مسلمانوں کے قبضے میں بہت سے قلعے اور سینکڑوں میل کا رقبہ آ گیا تھا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو میں ہم حاضر ہوں گے سیدھی سچی واقعے کے باقی حصے کو لے کر۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔